مراقبہ کریں، یعنی دل میں اللہ کو یاد کریں، دل کو خیالات سے خالی کریں، اپنی پوری توجہ دل پر رکھیں. یہ ذکر خاموش ہے، سائلنٹ ذکر ہے. اگر ابھی سیکھا نہیں کسی نے تو یہ ذکر سیکھ لے. بے انتہا فائدہ مند ذکر ہے. اس کے اتنے فضائل ہیں کہ شاید آدمی بیان نہ کر سکے. بے انتہا فضائل ہے ذکر کے، اور بہت بڑی نعمت ہے یہ ذکر. ذکر خفی ہے اس کو کہتے ہیں، ذکر قلبی اس کو کہتے ہیں. تو یہ ذکر بہت بڑا ذکر ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سارے مدارج اسی ذکر سے طے ہوتے ہیں، قلب سے. تو آنکھ بند کریں، دل کو کھولیں، دل کی طرف توجہ کریں. خیالات آتے ہیں آنے دیں، اس کی طرف پرواہ نہ کریں. دھیان کہیں جاتا ہے اس کی طرف پرواہ نہ کریں. بس ایک ہی کام آپ کرتے رہیں، منہ سے نہیں بولنا، زبان سے نہیں بولنا، دل میں بس بولتے رہیں اللہ 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 اللہ. یہ جو ذکر ہے پورے نقش بندی سلسلے کا خلاصہ ہے. پورا نقش بندی کو پوچھیں نا آپ سے سلسلہ کیا ہے تو بولیں یہ ذکر قلبی جو پورا سلسلہ ہے. اس میں بالکل سارا سلسلہ اس میں بند کر دیا ذکر. تو جب یہ ذکر سیکھ لے کوئی سالک تو اس پہ بہت محنت کرے، بہت محنت کرے. تو جہروں کو اپنے دل پہ رکھے، انوارات کھلتے ہیں پھر انسان کے. کوئی چیز بھی دوستوں محنت کے بغیر نہیں ملتی. گھر بیٹھے کوئی چیز نہیں ملتی. جن لوگوں نے یہ ذکر ہمیں دیا ہے، ہم تک پہنچا ہے، آپ ان زندگی کو تو اٹھا کر دیکھیں کہ کس قدر انہوں نے اپنے ذکر کو بنا کیا ہے اپنے آپ میں. میں نے ایک درویش خود اپنے حضرت رحمہ اللہ کی زندگی دیکھی ذکر کے بارے میں. اس زمانے کے اندر اس زمانے میں بہت بڑے بڑے مشائخ زندہ تھے، کوئی مقابلہ نہیں تھا ان کا. کوئی دنیا کچھ کرتی ہے کچھ کرتی ہے، لیکن حضرت کا معمول یہ تھا کہ دن رات ہر گھڑی آپ مراقب ہوتے تھے اور ذکر کرتے تھے. میں کچھ دوسرا کام کرتے ہی نہیں دیکھا حضرت. صبح سے تہجد سے لے کے رات تک آخر نشت ہوتی تھی عشاء کے بعد، پھر آپ اٹھ کے چلے جاتے تھے. سوائے اللہ کے ذکر کے میں نے کوئی کام ان کو کرتے نہیں دیکھا، کبھی کرتے نہیں دیکھا. حالانکہ اتنے بڑے عالم، اتنے درجے اونچے انسان، ہزاروں مدرسے کھول سکتے تھے، ہزاروں تفسیریں کر سکتے تھے، ہزاروں وائز کر سکتے تھے، ہزاروں حدیثیں سنا سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے. کوئی معمول نہیں تھا. بہت دنیا جانتی تھی ان کو. آج کے انسان تو نہیں تھے. جس کی پیدائش 1900 ہو کتنا درجے کا انسان ہوگا، کتنے زمانے دیکھے ہوں گے انہوں نے، کن کن اولیاء اللہ سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی. لیکن شخص کا کمال تھا سبحان اللہ کہ سوائے اللہ کے ذکر کے کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا تھا. جس وقت آپ رات کو سونے بھی جاتے تھے تو پتہ چلتا ہے معمولات کے نام سے بستر پہ جانے کے بعد بھی، یعنی یہاں سے فارغ ہو کے عشاء سے ذکر کر کے فارغ ہو جب بیڈ میں جاتے تھے سونے کے لیے تو وہاں بھی جا کے مراقب ہو جاتے تھے، بیڈ میں بھی اسی حال میں سو جاتے تھے. تو یہ کچھ وجہ ہی ہوئی اتنا ذکر ہے الحمدللہ. تو الحمدللہ اس گدھے اور ناکی اور ناقرہ کو صحبت میں یہی چیز ملی، کچھ سمجھ نہیں آتا سوائے ذکر کے. اور حدیث بھی یہی کہتی ہے کتنا مجھے یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور پاگل کہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاگل سمجھیں، مجنون سمجھیں اس کو، بیکار آدمی کیا کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں محنت کریں بھائیو، محنت سے ملتا ہے. اٹھا کریں، حلق مراقب رہا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں. اس چکر میں نہ آ رہا ہے کہ فائدہ نہیں ہو رہا، فائدہ نہیں ہو رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ نہیں ہو رہا. فائدے ادھر چھوڑ دیں. اس کا تو وہ فائدہ ہے کہ فرشتے بھی نہیں جانتے فائدہ اس کا. فرشتے بھی نہیں جانتے. سارے اعمال لکھ سکتا فرشتہ، یہ اعمال نہیں لکھ سکتا.
ذکر کا عمل نہیں لکھ سکتا. تو بھائی عجیب چیز ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے ہاتھ میں کیسے دے دیا اتنا بڑا نعمت، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے کیسے ہمیں منتخب کر لیا اس کام کے لیے. تو الحمدللہ آپ پہ بھی رنگ چڑھ گیا اللہ کا ذکر کا، بہت اچھا رنگ چڑھا ہے اللہ کے فضل سے. اس رنگ کو قائم رکھیں اور خوب بڑھائیں، اس کو رنگ دیں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے اندر. بس آج بھی لوگ آپ کو دیکھ کے تو یہی کہتے ہیں ذکر والے ذکر والے، یہی کہتے ہیں نا سب، یہ تو ذکر والا آدمی، یہ تو ذکر والا آدمی ہے. تو اتنی بڑی ڈگری یہیں میں مل گئی تو آخرت میں کیا ہوگی؟ تو حدیث تو یہی پوری ہوگی کہ حشر میدان میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کن کو کیا دیکھتے، یہ تو ذکر والے ہیں. اللہ انٹروڈکشن کرائے گا. چھوڑنی چاہیے ایسی چیز دوست، سستی کرنی چاہیے. جہاں بھی دیکھیں آپ شیخ کی مجلس قائم ہے، قربانی دیتے ہوئے بھاگ ہیں. کہتے نہیں آج ہمیں کسی سے نہیں مل رہا، رشتہ کہتے نہیں صبح مل لینا، کوئی مجبوری نہ آئے کہ اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. شام تو اللہ کے لیے دے دیں، شام تو اللہ کو دے دیں، صبح اللہ کو دے دیں. کہتے یہ تو اللہ کے لیے، میں کسی کے لیے اس میں انٹرفیئر میرے کوئی نہ کرے، اس وقت نہ کوئی ہے، نہ میں نے کوئی کام کرنا ہے، میں کچھ کرنا ہے، میں تو ذکر پہ جانا ہے، اللہ کے ذکر میں بیٹھ رہا ہے. وہ یہ ہو جائے گا تو فلاں ہو جائے گا. اس کو جو کچھ بھی اس ذکر کے ٹائم پہ ہوگا نا، اس پہ ایک پیسے کی برکت نہیں ہوگی. یہ پتہ ہے، ایک پیسے کی برکت نہیں ہوگی. اس وقت سٹاپ کر دیں ہر چیز. کائنات رک جاتی ہے، پتہ ہے کائنات رک جاتی ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پوری کائنات متوجہ ہو جاتی ہے اس ذکر کی طرف. آپ نے سنیں نہیں آسمان پہ جو لوگ جو ہیں فرشتے اور ملائک جتنے بڑے ہیں، وہ زمین کہتے ہیں یہ ستارے کہاں سے نکل آئے، یہ چاند کہاں گئے. جو مجلس آسمانوں پہ ان کو متاثر کر سکتی ہے، تو مجھے بتائیں پوری کائنات رک جاتی ہے. چاند سورج ستارے سب دیکھنے لگتے ہیں ان کو. بڑی وقت ہے ذکر کرنے والوں. تو ذکر کے ساتھ محبت کریں، سب سے زیادہ محبت کریں. مجھے سب سے زیادہ محبت ہو جائے انسان کو کریں، مجھے محبت تو ذکر ہی سے ہے. بس جیسے بھی ہیں، گندے بھی ہیں، مندے بھی ہیں، گناہگار ہیں، کہتے ہیں وہ ذاکر ہیں. آپ یہ دیکھیں ذکر تو سب کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے 10 منٹ کے بعد چھٹی، 15 منٹ کے بعد چھٹی، ایسے ہی کرتے ہیں لوگ. آدھا گھنٹہ بعد چھٹی ہوگی جی، ذکر ہو گیا ختم. اور یہاں تو سیر ہی نہیں ہوتا آدمی، یہاں دل ہی نہیں پڑتا ہمارا. دل کہتے اگر میں آپ لوگوں کا خیال نہ کروں نا تو میں تو آدمی ایسے ہوں 4 گھنٹے ذکر کراؤں گا آپ کو. اور کراتا تھا. مجھے تو ایک کلمہ جب لطف آنا شروع ہوتا ہے، اس کلمے کو چھوڑتا نہیں ہوں. میں تو چھوڑتا نہیں اس کلمے کو، چپک جاتا ہوں اس کلمے کے ساتھ. مجھے یہ نہیں پتا آج کون سا کلمہ رنگ دکھائے گا اپنا. سنتا نہیں تو ہر ایک کلمہ جو ہے اس تو زمین آسمان کو بھر دیتا ہے. اس کو تو مقابلے کوئی نہیں، یا حی کو مقابلہ کر سکتے ہیں کوئی کلمہ. میرا دل ہی نہیں کرتا اس کلمے کو چھوڑ دوں. پھر پوری کائنات ہلنا شروع ہو جاتی ہے. کنٹرول کرنا پڑتا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہ ہو جائے. تو بھائی ذکر تو یہ اس ذکر کو چھوڑ کے وہ آ رہے تھے فلاں آ رہے تھے، یہ نہیں کہ ٹائم بس کہتے اس سے بات ٹائم نہ ملاقات کا نہ کسی چیز کا ہے. ذکر کے لیے سب چیز حرام ہے. کہتے ذاکر کی شریعت میں اس کے بعد جہاں میری شیخ کی مجلس چلی اور میں یہ کام کرتا، پھر میں دوستوں سے ملاقاتیں کروں، میں مولوی کی تقریریں سنوں، جا کے میں وائس سنوں، میں مجلس میں بیٹھوں جا کے. کہتے یہ سب جتنی بھی دنیا کے اندر اس وقت محفلیں ہو رہی ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، سب سے افضل ترین مجلس میں اللہ کا ذکر. مسیح کے چھوڑتے ہیں نہیں سمجھے بات میں. تو میرے واسطے ذکر کی تو دھیان رکھیں. اچھا
ذکر سے محبت کریں، بہت مزہ آتا ہے ذکر کا، اب ذکر کر بھی کریں. یہ ذکر کر بھی خاموش ذکر نہیں ہے، اس سے بڑی آواز تو ہے ہی نہیں کسی ذکر کی. اس سے بڑی کسی ذکر جنہوں نے لوگوں نے سنا ہے نا، انہوں نے مجھے بتایا، ان لوگوں نے مجھے بتایا. ایک صاحب ہمارے بہت پہلے کی بات ہے، مہمان ہے وہاں سے افریقہ سے، کون سا شہر تھا ملک تھا یاد نہیں آ رہا سب، ذکر سیکھنے آئے وہ افریقہ سے. بہت اچھی جماعت بنی وہاں پر، میں وہاں خانقاہ بھی قائم کی. ملک کا سو ذہن سے نام میرے نکل رہا ہے، شاید کوئی پرانا آدمی ہوتا تو بتا دیتا. زمبابوے تھا. تو ہاں تو بہت لاجواب واقعہ تو وہاں خانقاہ بن گئی. چلو بڑا معاملہ بڑا لمبا چوڑا ہو، لمبی چیزیں ہو گئی. وہاں سے ایک صاحب آئے، مہمان تھے، ٹھہرائے ان کو میں نے. صبح دیکھا ان کی آنکھ سوجی میں، کیا بات ہے؟ رشید صاحب نام تھا ان کا. کہتا ہے کہ حضرت یہ میں تو نہیں سوچ کم ہے. کہتا ہے جس کروٹ میں اس دیوار کی طرف کروڑ بدل تو سب پوری دیوار اللہ کرتی تھی، میں اوپر کی طرف دیکھا تو چھت اللہ کرتی تھی. میں کیا کروڑ دوسرے بدل، کہتا وہاں سے اللہ کی آواز آتی تھی. کہتا ایک ایک کونا جو تھا جتنا منہ کرتا تھا اللہ باقاعدہ، میں کہتا سنتا ہوں آواز آ رہی ہے، کیونکہ وہاں اللہ کا ذکر ہوتا تھا. تو ہم تو ذکر کر کے چلے جائیں گے، لیکن جو اینٹیں جو ہے نا یہ ذکر کریں گے. ہمارے خانقاہیں جو ہیں ان میں کئی واقعات ایسے ہوئے، نام نہیں لوں گا کسی خانقاہ. یہ جو ہماری جو خانقاہ ہیں اسی ملک میں، تو رات ہوئی جو اعتکاف میں تھے لوگ وہ ادھر ادھر ہوئے، تو وہ تو سو گئے، تو انہوں نے دیکھا تصویریں کھڑکنا شروع ہو گئی. یہی کی بات تھا، یہ کیا کون آ گیا؟ ہم تو سو رہے ہیں، وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تصویر چل رہی ہے جو آپ چلاتے ہیں. آپ چلاتے ہیں تصویر، ہاتھ کھڑا کریں چلاتے ہیں. اس عمر کو دیکھو یہ تصویر نہیں چلاتا ہے. عمر وہ تصویر کیوں نہیں چلاتا؟ بے وقوف آدمی، اللہ کا ذکر کر، اسباق لے، نیچے کر لینا. وہ انسان ہے ذکر نہ کرے، تصویر چلائیں. تصویر تو یہ زیور ہے ہمارا. مقام نہیں لینا آخرت میں، قبر کو ہم نے روشن نہیں کرنا اپنے. کھا پی کے سو جائے آدمی، بس دوسرا کام ہی نہ ہو. جب تک نہ سو، جب تک جو شیخ نے ذکر ہوتا ہے اس کو پورا نہ کر لو اس تصویر کو. تو تصویر تو بہت بڑی چیز ہے. تصویر کے بغیر ذکر کرنا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے. جب تک بندہ تصویر نہ کرے ذکر نہیں ہوتا ہے. وہ ابتدا تصویر سے ہوتی ہے. تو تصویر کریں، تصویر چلیں گے تو پھر لطائف چلتے ہیں سارے. تصویر تو رضا ہمارا اس کا کبھی نہ سوچیں کہ یہ بیکار چیز ہے. مجھے اچھا، آپ خود سمجھتے نہیں کیسی لاجواب چیز ہے. موت سے مجھے لا کے دکھا دیں کیسی ایسی تصویر ملتی ہے کہ بازار میں، کسی بازار سے مجھے کہتے ہیں یہ تصویر مجھے خرید کے لا دیں، دکھا دیں گے ملتی ہے تو بتائیں. بھائی یہ تو نایاب چیز ہے. جیب میں تصویر ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے، روشنی دیتی ہے آپ کے قلب. ادھر رکھا کریں جیب میں اس کو سنبھال کے، تو نور ہے. ایک جان رکھیں کہ ذکر کی جس چیز سے نسبت ہو جاتی ہے نا وہ نور بن جاتا ہے. جیسے گلاس ہے، میں پانی پیتا ہوں جس گلاس سے، وہ نور بن گیا ہے، اس میں ساتھ جذب ہو گیا اللہ کا ذکر. جو بھی ذکر کے قریب چیز آئے گی نا وہ خود نور بن جاتا ہے. ہمیں نظر نہیں آتا، اور کبھی کبھی نظر بھی آتا انسان. تو انسان کتنی بڑی چیز بن جاتی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور ذکر کون سا ہے؟ کس ذکر کی بات کر رہا ہوں؟ کل یہ ذکر ہے، مراقبے کی بات کر رہا ہوں. وہ تو ختم خواج ہے نا، وہ تو اس کے مزے ڈفرینٹ ہے. یہ ذکر ہے
جس کے پاس، یاد رکھیں ایک بات بتا رہا ہوں آپ، جس کے پاس یہ قلبی ذکر نہیں ہے وہ ذاکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جس ذکر کی بات کی ہے پورے قرآن میں، یاد رکھیں جس ذکر کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے اس کے ساتھ کثیر کا لفظ ہے. سمجھیے تفسیر دے رہا ہوں آپ صوفیوں ثبوت دیتا ہوں ہر چیز کا. جی ہم تو یہ کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ ذکر نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں. ذکر جس کو اللہ ذکر کہہ رہا ہے وہ کثیر ذکر ہے، اور کثیر ذکر کا مطلب یہ ہے قلبی ذکر. کسی اور چیز سے کثیر ہو ہی نہیں سکتا. زبان کثیر نہیں کر سکتی، ہاتھ کثیر نہیں کر سکتا، آنکھ کچھ نہیں. تو جس ذکر کا اللہ حکم دے رہا ہے وہ کون سا ذکر ہے؟ قلبی ذکر ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ نقشبندی سلسلہ ٹاپ پہ ہوگا. اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ جو تختوں میں بیٹھے ہوں گے نا وہ یہی ذاکر ہوں گے. یہ ذاکر ہیں، ذکر کرنے والے تو یہ لوگ ہیں. کیونکہ اللہ نے جس ذکر کی بات کی ہے وہ کثیر ذکر کی بات کی کہ دل سے ذکر کرنے والے لوگ. نہیں سمجھے؟ ہاں تو اصل تو وہ آدمی ذاکر ہے جو دل سے ذکر سیکھ کے دل کا ذکر کرتا ہے. برحمے میں ہوتا ہے جو ہر وقت. اصل ذکر تو یہ ہے. اس کا نام جو ذکر، جب بھی ذکر کا نام آئے نا، تسبیحات یہ استعمال تو کرتے ہیں اصلاحی طور پر، وہ تو ہر چیز ذکر ہے. کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی ذکر ہے. اللہ کی نسبت جو کام آپ کرتے ہیں وہ تو ذکر ہے. بچوں کے ساتھ آپ باتیں کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے. دین کی بات کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے. تبلیغ کر رہے ہیں وہ بھی ذکر ہے. اعمال کر رہے ہیں وہ بھی ذکر ہے. لیکن جس ذکر کی اللہ بات کر رہا ہے وہ کثیر ذکر ہے. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بیٹھے ہیں علماء کرام سے پوچھ لیا کہ بات ہے یا نہیں ایسی. ہم نے تو وہ بات سننی ہے جو اللہ کہہ رہا ہے. ہم نے تو وہ بات سننی ہے جو اللہ کہہ رہا ہے. ہم نے کسی موری کی بات تو نہیں سنی. اسی لیے اس ذکر کی شرط لگائی تھا. اس ذکر پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اہل الذکر اصلو اہل الذکر انتم تعلمون. پتہ ہے تسبیح کس کو نہیں آتا؟ سبحان اللہ بچہ بھی کر لے گا. چھوٹا گٹکا بیٹھا ہے آپ کے سامنے، پوچھو سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ، سب پڑھ لیں گے. آپ پڑھ نہیں لیتے؟ وہ سب کر لیتے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے اصل اہل ذکر انتم تعلمون. تمہیں جو چیز نہیں پتا وہ کس سے پوچھو؟ وہ اہل ذکر سے پوچھو. جو ذکر لگا رہا میں بتا رہا ہوں وہ تمہیں نہیں پتا، وہ کسی اللہ والے سے پوچھ. تو یہ تفسیر شاہد اس چیز کی ہے کہ وہ ذکر جو اللہ کہہ رہے وہ کسی ہاتھ میں نہیں آ سکتا جب تک آپ کسی اللہ والے سے نہ سیکھیں. وہ سمجھ آ رہی میری باتیں؟ اصل ذکر اللہ تعالیٰ کہ اہل ذکر کے بعد جب وہ تجھے سکھائے گا. کیونکہ یہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ذکر جو ہے یہ کہاں سے ملے گا تمہیں؟ میں کہتا ہوں سبزی لے آؤ. کہاں جائیں گے آپ؟ کدھر جائیں گے؟ ٹسکو جائیں گے؟ آپ تو سیدھے جائیں گے کسی گروسری کی دکان پہ سبزی لینا. میں کہوں گوشت لے آؤ. کہاں جائیں گے؟ ٹریول شاپ پہ جائیں گے؟ نہیں، آپ گوشت کے پاس جائیں گے. کیونکہ جس کے پاس جو آئٹم ہوتا ہے آدمی اس کے پاس جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خود گائیڈ کر رہا ہے کہ ادھر ادھر نہ ہونا. یہ ذکر جو تمہیں ملے گا جو میں بتا رہا ہوں کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کے پاس ملے گا. یہ ان کے پاس نہیں ملے گا. لا الہ الا اللہ کہتے نہیں. یہ ذکر کثیر ملے گا. کہاں ملے گا؟ اس آدمی کے پاس ملے گا جو خود اہل ذکر ہے، جو یہ ذکر کرتا ہے. عجیب بات ہوئی آج ماتا نسل اللہ ذکر انتم تعلمون. اس سے نہیں آتا یہ کسی ذکر کیسے کرنا. جا اس آدمی سے اس کی دکان پہ تجھے ملے گا. اور اللہ خود بھیج رہا ہے تو لازم ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کثیر ذکر بغیر سیکھے نہیں ملتا، اثر ہی نہیں آتا. خود کر لیں آپ مراقبہ. ہمارے نقل میں کرتے ہیں نا لوگ
کچھ ملتا ہے کہ شیطان چڑھ جاتا ہے ان پر، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ تو آپ کسی اہل ذکر کے پاس جائیں گے، اچھا اس میں فرق کیا ہے کہ یہ ذکر اللہ والا سکھاتا ہے، سبحان اللہ. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے پاس جاؤ، سمجھ آ گئی نا؟ ٹھیک ہے. وہ کیا وجہ؟ کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ والا سکھاتا ہے جو ذکر، وہ اس کا طریقہ ہے سکھانے کا. طریقہ کیا ہے کہ وہ زبان سے نہیں سکھاتا، دل سے دل ملا کے سکھاتا ہے. سبحان اللہ. یہ زبان سے نہیں آتا. اچھا اب جو انگلی رکھی جاتی ہے وہ کنیکشن اپنے آپ کو ملا رہا ہے اس کے ساتھ، یعنی اس کے دل کے ساتھ کرنٹ اس کے ساتھ مل گیا ہے. یہ جسم کی، میرا جسم ہے نا، یہ میرا جسم ہے یا نہیں انگلی؟ تو جو ذاکر ہوتا ہے، انگلی تو بہت بڑی بات ہے، اس کا یہ بال بھی گر جائے نا تو وہ بھی ذکر کرتا ہے. جس سواری پہ بیٹھتا ہے وہ بھی ذکر کرتی ہے. حضرت فضل کشی رحمۃ اللہ جا رہے تھے اپنے گھوڑی پر، پہلے گھوڑی ہوتی تھی نا، تو راستے میں آدمی بیٹھا تھا، آپ گزر رہے تھے تو بھائی اب گھوڑی ہے تو وہ تو مست گھوڑی تھی، ذاکر بیٹھا تھا اس پر، تو وہ جو پاس سے گزری اس کا لات لگ گئی اس آدمی کو. وہ جیسے لات لگی اس پہ جذب ہو گیا، اللہ 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 کا شروع کر دیا. یہ صحیح بات بتا رہا ہوں آپ. نیچے ہوتے گھوڑی سے کہنے کیا ہوا تجھے؟ جیسے کچھ نہیں، میں تو جسم پورا ذاکر ہو گیا. یہ کون ہے آپ؟ میں تو انسان ہوں. اور کون ہوں؟ کسی انسان کی بات نہیں ہو سکتی کہ جس کیسے انسان ہے کہ جس آپ گھوڑی پر، گھوڑی سمجھتے نا ہارس، کہ جس ہارس پہ آپ بیٹھے ہیں اس کا یہ حال ہے کہ اس کی ٹانگ لگنے سے میں ذاکر ہو گیا ہوں، تو اس آدمی کا کیا حال ہوگا؟ اور وہ کہتا ہے میں نے نہیں آپ کو چھوڑنا، آپ رہتے کہاں ہیں؟ بس ساری زندگی گزار دی. ایسے ایسے لوگ گزرے بتائیں. تو جس چیز پہ انسان وہ بیٹھ دے نا ذکر کرنے والا، وہ ذاکر ہوتی ہے، باقاعدہ ذکر کرتی ہے. اور کبھی اس پہ کوئی خیر ذاکر بیٹھ جائے تو اس کو کوستی ہے کہ کیا بکواس شخص بیٹھ گیا جو ذکر کرتا نہیں، میرے پاس کیوں بیٹھ گئے، میری گاڑی میں کیوں آ گئے. خیال رکھا کریں اپنی گاڑی میں ذکر کرنے والا بٹھایا کریں. وہ آپ کو مطلب کوسے گی گاڑی، ٹرسٹ کرے گی کہ کتنا عجیب آدمی ہے. اس گدی پہ تو کبھی نہ بٹھائیں جس پہ کبھی آپ کا شیخ بیٹھ کر. یہ ادب ہے. جس جگہ آپ کا شیخ بیٹھ جائے اس جگہ کو اتنا ادب بادب بنایا ہے کہ اس کے تو بڑے احترام سے گزرے اس جگہ پر. اس کی ادب بتا رہا ہوں میں آپ. تو کیا ضرورت کسی کی اس پہ بیٹھ جائے؟ اللہ بے ادب انسان ہو جاتا ہے وہ. اس وقت اس کو پتہ نہیں ہے، جب پتہ لگ جائے تو پھر بیٹھنے کے بجائے اس کو چومیں. اس کو چومیں، میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں اس پہ گدی؟ جب شیخ اس کو اجازت دے، لیکن بہت مشکل ہے جاتا ہے. عجیب باتیں نہیں بتا رہا ہوں آپ. یہ رہے نا ذکر کی بھائی، ذکر جو ہے تو انسان کو عجیب بنا دیتا ہے. کون سا ذکر پتہ ہے کس کی بات کر رہا ہوں؟ ہاں اسم ذات، اس کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ کیا اس میں کیا خاصیت ہے؟ بولے. یہ کثیر ذکر ہے، رٹا رہا ہوں آپ. اس کی خاصیت یہ ہے یہ کثیر ذکر ہے. تو چلے کثیر ذکر ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اس میں اور کیا خاصیت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی ذکر کرنے کے لیے کہا ہے، ذکر کرنے کے لیے نہیں کہا، کثیر ذکر کرنے کے لیے کہا ہے. تو ذاکر وہی ہوگا جو دل سے ذکر کرے گا، کیونکہ وہ کثیر ذکر کرے گا. آپ خود سیکھیں، بچوں کو سکھائیں، بیویوں کو سکھائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائیں، رنگیں سب کو اللہ کے ذکر. ہر طریقے سے اسی کے سامنے لے کے آئیں. اس سے بڑی کوئی رنگ ہی نہیں ہے. سب تو اللہ معاصر، بہترین رنگ اللہ کا یہ رنگ ہے، احسن رنگ ہے.
سبحان اللہ. پکڑ پکڑ لائے لوگ، گھر میں بچوں کو لے آئے، ادھر سے لے آئے ادھر سے لے آئے، کہتے بٹھاؤ ایک دفعہ ساتھ، زنگ چڑھے گا اللہ. چڑھ جاتا ہے بچوں پہ تو بہت جلدی چڑھ جاتا ہے. تو بھائی محنت کریں، بغیر محنت نہیں ہے تو بہت، اس میں تو محنت بہت آسان ہے. بس اس کی محنت یہ ہے ہر وقت، آل دا ٹائم آپ کی انٹینشن جو توجہ جو کس پر ہو، دل پر، بس ہر وقت. پھر آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آنکھ کھلی ہے تو دل کر رہا ہے کام اپنا، ہٹنے نہ دیں اس سے توجہ. بہت بڑا خزانہ ہے. چلیں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہتا ہوں ذکر اب شروع ہوا ہے اس کو کہتے ہیں ذکر. تو آنکھ بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے، دل کے اندر کچھ نہیں، خیال آ رہے ہیں جو بھی آ رہے ہیں، ہم نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اللہ، بس ہم کثیر ذکر کرنے والے ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.